یہ ایسی ایک بیماری ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آج اسی بیماری پر بات کرنے کے لیے، بچوں کی اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہم نے امرین علی کلینکل سائیکالوجسٹ اور سہیلا بھورا میڈیکل تھراپسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، میڈیکل تھراپسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہاں ٹھیک ہے، ان دونوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. امرین السلام علیکم، گڈ مارننگ. سہیلا السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم، بالکل ٹھیک، آپ کیسے؟ الحمدللہ. اچھا، بچے اسکول میں چلبلاہٹ پن کرتے ہیں، دوسرے بچوں کو بھی مارتے ہیں، یہ اکثر شکایتیں آتی ہیں. میرے گھر میں تو بہت ہی آتی تھی کہ میں یہ بہت حرکتیں کرتی تھی، اس سے مما نے تو توجہ نہیں دی کہ یہ کیا کوئی بیماری نہیں، صرف مار پڑتی تھی. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بیماری ہو. یہی بات نہیں تھی، کیا یہ کوئی بیماری ہے؟ اگر یہ بیماری تو اس کی علامات کا ماں باپ کو کیسا علم ہو سکتا ہے کہ اچھا یہ کوئی واقعی بیماری ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ سب بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، بچوں پہ انرجی اڈلٹ کے مقابلے میں 100% زیادہ ہی ہوتی ہے. بٹ اگر اس حد تک بچے میں انرجی ہے کہ وہ اپنے نارمل لائف فنکشننگ، مطلب روزمرہ کے کام بھی نہیں کر پا رہا ہے، ٹیوشن نہیں جا پا رہا ہے، اسکول میں پڑھ نہیں پا رہا ہے، فوکس نہیں کر پا رہا ہے، بیٹھ کے کھانا نہیں کھا پا رہا ہے، تو تب دیر از اے ریڈ فلیگ کہ ہاں بھائی بچے کو ADHD ہو سکتا ہے. ADHD ہوتا ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر. اس میں میجرلی دو ٹائپس ہوتے ہیں. ایک میں بچہ بہت ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے، امپلسو، جذباتی ہوتا ہے، ڈیسیشنز بھی جلدی کرے گا، مار بھی دے گا، بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو، بیٹھے گا نہیں، چیختا چلاتا، بہت اگریشن بھی آ جاتا ہے اس میں. دیکھیے یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ اس وقت جو پیرنٹس سن رہے ہیں وہ سمجھیں گے شاید ہمارا بچہ ADHD کا شکار ہے، بیکاز ظاہر ہے یہ اتنے کامن سمپٹمس ہیں. بالکل کیسے معلوم ہو کہ نہیں دس از ADHD اینڈ دس از ناٹ؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انرجی لیول کتنا ہے. اگر انرجی لیول اگین اتنا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں اس کو کام کرنے میں، بیٹھنے میں، کھانا کھانے میں، جو کہ روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہے، اس میں اگر پرابلم ہو رہا ہے تو ADHD کی علامات ہو سکتی ہے. کوئی ٹیسٹ ہے اس کا؟ بالکل، ہم لوگ ADHD میں انٹرنیشنل ٹولس ہمارے پاس کازن ٹرسٹ میں اس کے ٹولس ہوتے ہیں جو کہ صرف کلینکل سائیکالوجسٹ ہی کر سکتے ہیں. اس سے ایکچولی پتا چلتا ہے. بالکل ڈسکشن ہوتے ہیں اور کچھ لکھنے کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس آبزرویشن سے. بالکل ڈیفینیٹلی. اچھا امرین، اس میں کوئی ایج بھی بچوں کی کاؤنٹ ہوتی ہے کہ اس ایج یا اس ایج میں بچے جو ہے وہ زیادہ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں؟ سو ایکچولی ADHD کے سمپٹمس پیدا ہوتے بیکاز ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے. نیورو ڈیولپمنٹل مطلب پیدا ہوتے کے ساتھ ڈیولپمنٹ آف دا نروس سسٹم میں پرابلم آ گیا ہے. تو شروع سے ہی، بچپن سے ہی، اگر میں آپ کو پہلا سمپٹم آپ بتاؤں تو بہت کامن ہے جبکہ یہ کہ بچہ بہت زیادہ روئے گا، چپ ہی نہیں ہوگا، بہت ایکسٹریم روئے گا. تو یہ سمپٹمس بچپن سے ہی آتے ہیں. بٹ فار دا کریکٹ ایج اگر میں آپ کو بتاؤں تو 8 سال کی عمر تک، 8 سال کی عمر میں ہم بچے کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. 8 سے پہلے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں، بٹ ہم یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس کلائنٹ آ جاتا ہے اور ہمیں سمپٹمس لگ رہی ہوتے ہیں تو ہم تھراپی اسٹارٹ کر دیتے ہیں. بٹ فار ڈائگنوسس 8 years از دا پرفیکٹ تھراپی. تھوڑی سی اگر مجھے بتائیں کہ کیا ہوتی ہے. جی، تو ایکچولی ADHD کے لیے ہم لوگ 2 تھراپیز پریفر کرتے ہیں. ایک تو بیہیویئر تھراپی، اس میں ہوتا ہے کہ ان کی جو فوکس، یہ لوگ فوکس نہیں کر پا رہے ہیں، ہم لوگ کچھ انٹرونشنس بیہیویئر تھراپی اینڈ ادر تھراپیز کے تھرو ان کو بیہیویئرلی ایسے کرتے ہیں کہ وہ لوگ فوکس کرے، ہائپر ایکٹیویٹی کم ہو، آن سیٹ بیہیویئر بڑھے. اینڈ پیرنٹل کاؤنسلنگ بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے کہ اٹس ڈفرنٹ وے پیرنٹس کو ان کی جیسے ان سے ڈیل کرنا ہے وہ ڈفرنٹ. یہ نہ ہو کہ پیرنٹس غصہ کریں، پیرنٹس ریئیکٹ کریں، اس سے اور زیادہ خراب ہوگا. پیرنٹل اسٹریس تو آتا ہی ہے تو ہے لیکن اسے مینج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک بات بفور آئی گو ٹو سہیلا، ہیریڈیٹری فیکٹر ہوتا ہے اس میں؟ جینیٹک ڈس آرڈر. کزن میرج کا رول ہے اس میں؟ بالکل ہے، ڈیفینیٹلی کزن میرج کا بھی رول ہوتا ہے. اور جینیٹک میں بھی اگر فار ایگزامپل ابو کو ہے یا دادا کو ہے یا اما یا کوئی ایکسٹینڈیڈ فیملی کو ہے تو بہت حد تک چانسز ہے کہ بچوں میں کوئی نہ کوئی نیورو ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر آئے. ڈیٹیل سے کرتے ہیں میں، کیونکہ سہیلا ریمیڈیل تھراپسٹ ہے ہمارے ساتھ. سہیل جب معلوم ہو گیا 8 سال کی عمر میں یا فار دیٹ میٹر کسی بھی ایج بریکٹ کا، اچھا اس بچے کو ADHD ہے، اب اس کو ٹریٹ کرنا ہے، کتنا عرصہ لگتا ہے اور ٹریٹمنٹ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں، ونس آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو ADHD ہے، پھر ہم جب بچے ہمارے پاس، جب کلائنٹ آتا ہے ہمارے پاس along with the parents، تو ہم ان کا انٹیک کرتے ہیں، ہم ان کے اسیسمنٹس کرتے ہیں. اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس بچے کو بیہیویئر تھراپی کی نیڈ ہے، کتنے سیشنز کی ضرورت ہے. اس بچے کو اگر ایجوکیشنل پرابلم ہو رہا ہے، پڑھائی ریلیٹڈ بھی ایشوز ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے ریمیڈیل تھراپی کی کتنے سیشنز کی ضرورت ہے. اگر اس کو اسپیچ ریلیٹڈ ایشو ہے تو اسپیچ تھراپی کی کتنی ضرورت ہے، وہ وہیں پر کلینکل سائیکالوجسٹ ہی ڈیسائیڈ کر کے اور پھر ہمارے پاس وہ تھراپیز کے لیے بھیج دیتے ہیں. بیہیویئر تھراپسٹ الگ، سوری دس از ٹریٹیبل. I wouldn't say it's not treatable, but it's manageable. Due to therapy, the child learns how to overcome all this, and then وہ اپنی روزمرہ کی زندگی اس
کے ہوتے ہوئے گزار لیتا ہے. بچہ جس کی عمر 8 سال ہے اگر وہ تھراپسٹ کے پاس جائے گا, آپ کو پتا ہے نا سوشل اسٹگماز اٹیچ ہوتے ہیں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچہ 8 سال کی عمر میں جا رہا ہے تھراپسٹ کے پاس, تو شاید آس پاس کے لوگ محلے دار رشتہ دار کہیں گے تم تو. آئی ٹوٹلی اگری ود یو. اینڈ پتہ ہے اسی لیے, اور یہ ہمارے پاس ایسے بہت سے پیرنٹس آتے ہیں جو یہی کہتے ہیں ہم گھر پر کچھ اور بتا کے آ رہے ہیں, ہم گھر پہ ٹیوشن کا بول کے آ رہے ہیں کہ بچہ ٹیوشن جا رہا ہے. بٹ مائی پوائنٹ از کہ آپ کے لیے آپ کا بچہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے. اف یو فیل کہ یور چائلڈ ریئلی نیڈز دس, دین آپ کو پھر سوچنا نہیں چاہیے کہ دوسرا کیا بولے گا, بیکاز یو نو دیٹ چائلڈ از سفرنگ. وی سی دوز چلڈرن, وہ سفر کرتے ہیں. میں اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ بولوں گی, پڑھائی کے لیے وہ بہت سفر کر رہے ہوتے ہیں, وہ بیچارے, اور وہ اپنے اس کو چھپانے کے لیے بتا بھی نہیں رہے, ڈر جاتے ہیں, ان کے بیہیویئر ایشوز بڑھتے چلے جاتے ہیں جسٹ ٹو ہائڈ دیٹ دے بیسکلی کہ وہ نہیں کر سکتے. کلاس میں بلی بہت ہوتے ہیں بیکاز باقی بچے کر پا رہے ہیں, وہ نہیں کر پا رہے ہیں, تو وائی ناٹ ان کو رائٹ ٹائم پر. جیسے کہ ایک 7 سال کا بچہ ہے اور اس کا یہ ہے کہ وہ گھر میں چیختا چلاتا ہے, چیزیں توڑ دیتا ہے اور بہت ضدی ہے, تو اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ کیونکہ عموماً 7 سے 8 سال کی ایج میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو اس کے لیے کیا ہے, کوئی پروسیس ہمارا, کچھ سیٹنگس چلتی ہیں تھراپی کی, کیا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں, بیسکلی اے ڈی ایچ ڈی ریلیٹڈ بیہیویئر تھراپی امین کرتی ہیں, تو امین زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو اس کا بتا سکتے ہیں. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو اے ڈی ایچ ڈی ہوتا ہے اور ایک اپوزیشنل ڈس آرڈر ہوتا ہے. اپوزیشنل اس کے جب بچہ مار دار بہت زیادہ کر رہا ہو, چیختا, نو دس از ناٹ, یس دس از لائک اے ویری ہائر, جس میں نیورولوجیکل ڈس آرڈر نہیں, یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ جانرا میں, ہاں یہ ڈس آرڈر ہی ہے بٹ یہ نیورولوجیکل ڈس آرڈر کے جانرا میں نہیں آتا. سو اپوزیشنل ڈس آرڈر میں بچے بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہو جائے, اس حد تک ہائپر ایکٹیو کہ مار دار, چیخنا, بدتمیزی کرنا, یس صحیح, یہ ساری چیزیں ان میں آ جاتی ہے. اینڈ دین اگین اگر یہ کوپ نہیں کیا جائے صحیح وقت میں تھراپی کے تھرو, تو آگے جا کے کنڈکٹ ڈس آرڈر یا پرسنالٹی ڈس آرڈر میں بھی بالکل بن سکتی ہے. آٹزم اور اے ڈی ایچ ڈی, اس میں ڈفرینشیٹ آرام سے ہو جاتا ہے؟ آرام سے ہو جاتا ہے بیکاز ان کے سمٹمس بہت ڈفرینٹ ہے. بٹ اس میں ایک اچھی بات, ایک یونیک چیز یہ کہ ایک بچے کو آٹزم وتھ اے ڈی ایچ ڈی بھی ہو سکتا ہے, جس کو ہم لوگ کوموربیڈیٹی کہتے ہیں, کہ ایک بچہ آٹسٹک ہے اس میں اے ڈی ایچ ڈی فیچرس ہے. مینلی آٹزم میں سوشلائزیشن کے, آئی کانٹیکٹ کے اور یہ ساری بانڈنگ کے ایموشنل ایشوز کافی زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. امرین, ایک چیز یہ بھی کہ بچے باغی بھی ہو جاتے ہیں, اگر ماں باپ نہیں سمجھتے تو بچے باغی ہو جاتے ہیں, ایسا ہے؟ ریورس سائیکالوجی. اب دیکھیے, یہ بچوں کی ایج میں یہی ہوتا ہے, اگر اماں کہیں گے نا کہ یہ نہیں کھانا, جبکہ وہ ان کو پسند نہیں بھی ہوگا, بولیں گے اب تو مجھے یہی کھانا, منع کر کے نا یہی بات. اچھا سہیلا, یہ بہت کاسٹلی ہے اتنے سیشنز لینا؟ دیکھیں تھراپی سیشنز یس پر سیشن چارجز ہوتے ہیں, اٹ از این ایکسپینسو پورا پروسیجر, بٹ وی ایٹ کازن ٹرسٹ یو نو وی میک شیور کہ ہم کیس ٹو کیس بیسس پر کام کرتے ہیں. جو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں ان کا پراپر بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے اور ان کو فری تھراپی بھی ملتی ہے. کراچی بیسڈ ہے؟ یس, کراچی نیشن وائڈ کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اٹ از بیسکلی ہمارا جو آرگنائزیشن ہے وہ تو صرف کراچی میں ہے, بٹ ہم آن لائن تھراپی, فار ایگزامپل اسلام آباد کے پیرنٹس آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں؟ بالکل, ہمارے پاس کلائنٹس ہیں جو کہ لاہور, اسلام آباد تو ابھی آئی ڈونٹ تھنک میرے پاس نہیں, بٹ لاہور سے اور بھی ڈفرینٹ جگہوں سے, چھوٹے چھوٹے ٹاؤنس کے پنجاب کے, وہاں کے بھی ہمارے پاس کلائنٹس ہیں. صرف یہ بلکہ انٹرنیشنل کلائنٹس بھی ہمارے پاس آن لائن تھراپی کے لیے. جی, آئی ہیو اے لاٹ آف کلائنٹس فرام کینیڈا اینڈ ڈفرنٹ یو نو امریکہ. آن لائن ایزیلی مینج ہو, بالکل اٹ ڈیپینڈز اگین آن کیس ٹو کیس بیسس. اگر سیویئرٹی بہت زیادہ ہے تو پھر ہم نہیں لیتے, بٹ اف اٹس اے مائلڈ کیس. کیا یہ کیسز ہم پچھلے چند سالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں؟ رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں, رپورٹ زیادہ, اویئرنیس تھوڑی بہتر ہوئی ہے, بالکل بہتر ہوئی ہے. ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو آئی تھنک نہیں سمجھ آتا, وہ اے ڈی ایچ ڈی, لرننگ ڈس آرڈر, سب کو تھراپی اور سب کو مکس کرتے ہیں. یو نو سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی بچے کو اے ڈی ایچ ڈی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اٹینشن ٹھیک نہیں دے پا رہا, وہ فوکس نہیں کر پا رہا. جب ایک بچہ فوکس نہیں کر پا رہا, اٹینشن نہیں دے پا رہا, اس کا دماغ ایک ٹائم پہ 4 چیزوں پہ جا رہا ہے, تو وہ پڑھائی کر کیسے پائے گا؟ یو نو اس کے جو بیس ہے وہ بہت ویک ہو جاتا ہے. چلے پلیز ساتھ رہے گا. اسی موضوع پر ہم ایک اور مہمان کا بھی تعارف کرا دیتے ہیں, کیونکہ آج ہم بات چلڈرنس ڈے کی کر رہے ہیں, یعنی بچوں کے تحفظ کی. تو بہتر تعلیم کی فراہمی, سر پر چھت, صحت کی سہولت یہ میسر ہے, یہ بہت ضروری ہے. ایک اور سماجی ادارہ اسی مشن کو جاری رکھے ہوئے. ہم بات کریں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی, جو بچوں کو تعلیم اور صحت کی سہولیات فراہم کرنے میں مصروف ہیں. مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکی ہیں مسز تابش شہزاد, جی ایم کمیونیکیشن, چائلڈ لائف فاؤنڈیشن. گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. فرسٹ پلیز بتائیں گی چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کس طریقے سے کام کر رہا ہے, بیکاز میں پھر سوال وہی کرتا ہوں, کراچی بیس یا نیشن وائڈ؟
اوکے سو چائلڈ لائف فاؤنڈیشن 2010 میں بنا تھا ایز اے ریزلٹ آف فلڈ، جس کا آپ کو ہے کہ تقریباً 1/5 آف پاکستان واز فلڈیڈ اور کوئی 20 ملین لوگ افیکٹڈ تھے اور ہاف آف دیم ور چلڈرن، اور تقریباً کوئی 3 ملین بچے انڈر دا ایج آف 5 ور افیکٹڈ. سو ایک بہت انٹرنیشنل میڈیا، بہت ریناؤنڈ میڈیا ہے، انہوں نے کور کیا تھا سول ہاسپٹل کراچی، جس میں بچے سڑک پر ٹریٹ ہو رہے تھے، فلڈڈ تھی، بارشیں ہو رہی تھیں اور وہاں پر بچوں کی ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی سلیبس پر. تو ان کا یہ سوال تھا اپنے چینل کے تھرو کہ ٹھیک ہے یہ تو ایک نیچرل کلیمٹی ہے ہی، لیکن پاکستانی اس بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ جس کے جواب میں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن واز بورن، اور پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ، گورنمنٹ آف سندھ اینڈ گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ مل کے ہم ان کی پیڈیاٹرک ایمرجنسی روم جو ہے، بچوں کے جو ایمرجنسی ادارے ہوتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں، وہ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اور مینیج کرتے ہیں. اب تک الحمدللہ وی ہیو 10 ایمرجنسی رومز ان سندھ اینڈ بلوچستان، 1 in Quetta and then remaining 9 in Sindh. 5 کراچی میں ہے. اور اس یونیورسل چلڈرنز ڈے کی خوشخبری یہ ہے کہ جہاں آپ نے بچوں کی رائٹس کی بات کری، کراچی میں کوئی بھی بچہ ایک انٹرنیشنل کوالٹی ایمرجنسی کیئر سے آدھے گھنٹے کی سفر سے زیادہ دور نہیں ہے. کراچی میں کن ہاسپٹلز میں ہے یہ؟ ہماری کراچی میں ہے سب سے پہلے سول ہاسپٹل، پھر ہے NICH جو جنا ہاسپٹل کے برابر میں ہے، عباسی شہید ہاسپٹل، لیاری جنرل اور کورنگی 5. آپ نے بڑا اچھا کور کیا ہے. بالکل. تو وہ یہی ایم یہی ہے کہ کوئی بھی بچہ، دیکھیں غریب آدمی اپنے بچے کو رات کے 3 بجے جا نہیں سکتا، بالکل 103 بخار ہے تو وہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں ہی لے کر جائے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے فوکس گورنمنٹ ہاسپٹلس کو کیا تاکہ وہاں پر سہولیات بہتر، بیکاز یہ بڑا سوال اٹھتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں سہولیات جو کہ ہمیں پرائیویٹ میں مل جاتی ہیں. بالکل. دنیا بھر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بہت سکسیزفل ہے، اور اسی طرح سے ہم نے بھی گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ان کے ایمرجنسی رومز اڈاپٹ کیے. اگین وہی بات ہے کہ غریب آدمی اپنے بچے کو گورنمنٹ ادارے میں ہی لے کر. یہ بھی مسئلہ تھا کہ آج کل یہ بڑا زیادہ ہو گیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوا تو اسے انکیوبیٹر چاہیے. بالکل. اور انکیوبیٹر پاکستان میں کم ہے، اور اسپیشلی گورنمنٹ ہاسپٹل میں تو کم ہے. تو آپ لوگوں نے انکیوبیٹر بہت زیادہ انسٹال ایڈجسٹ کرائے ہیں ہاسپٹل. دیکھیے انکیوبیٹر وینٹیلیٹر جو ہے وہ ICU کا حصہ ہوتا ہے، ایمرجنسی روم کا حصہ نہیں ہوتا. ایمرجنسی روم کا بیسک مقصد یہی ہوتا ہے وہ فرسٹ انٹری پوائنٹ ہوتا ہے. تو بچہ جب بہت کرٹیکل حالت میں کسی بھی ہسپتال میں لینڈ کرتا ہے تو وہ فرسٹ اسٹیپ اس کا ایمرجنسی روم ہی ہوتا ہے. وہاں سے اسٹیبل ہو کے پھر وہ دوسرے وارڈ. جیسے کہ آپ نے کہا کہ سوال کے آگے کہ پاکستانی کیا کہہ رہے تھے، یہ کہ نا جواب تو ملا ہوگا کہ یہ ہو رہا ہے، تو اس کا ریسپانس کیسا تھا انٹرنیشنلی اگر ہم بات کریں تو؟ جی دیکھیے الحمدللہ انٹرنیشنلی بچوں کی مورٹیلٹی کافی کم ہوئی ہے. پاکستان میں بھی کچھ 5 سال کے PDHS کے جو فگرز ہیں وہ یہ ہے کہ 74 جو مورٹیلٹی تھی انڈر 5 کی وہ اب 64 پہ آ گئی ہے الحمدللہ پاکستان کی. پھر بھی اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو سال میں تقریباً کوئی 4 لاکھ بچے انڈر دا ایج آف 5 they die and half of them are due to preventable reasons. دیکھیں نمونیا ایک بہت ہی سمپل سا ایک کمپلیکیشن ہے جو کہ نزلہ، کھانسی، بخار پرولونگ ہو جاتا ہے، ان ٹریٹڈ جاتا ہے، ان ڈائگنوز جاتا ہے تو بچہ نمونیا سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. نمونیا اٹ سیلف کلز لاکھ بچے سال کے. اور دیکھیں ٹریٹیبل ہے، ویری مچ ٹریٹیبل. اس کی ویکسین 40 روپے کی ہوتی ہے. اینڈ الحمدللہ آل آر فارمیسی آر ویل اسٹاک ود آل میڈیکیشنز، آل ویکسینیشن. اینڈ آف کورس دیکھیں اگر آپ بلڈنگ اور رینوویشن اور اچھی پینٹنگ بھی پینٹ کر لیں بلڈنگ کو تو اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ سہولیات ہی نہیں ہے نا، اسٹاف ویل ٹرینڈ اسٹاف، کوالیفائڈ اسٹاف، اکوپمنٹ، لائف سیونگ اکوپمنٹ، فارمیسی، اور سب سے بڑھ کر عشق ہونا چاہیے اپنے کام سے. کیونکہ ایمرجنسی رومز میں اس قدر رش ہوتا ہے کہ دن کے ہر ER میں ہمارے 150-200 بچے آتے ہیں. سو نرس کو ایک پانی پینے کا ٹائم بھی ملتا ہے، کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ملتا. وہ پیشن اگر نہیں ہوگا تو ان بچوں کی جانیں کیسے بچائی جائیں گے؟ سو دا بگیسٹ ڈرائیونگ فورس از کہ وہ ہم نے ابھی تک 30 لاکھ بچوں کا علاج کر چکے ہیں 10 سالوں میں. وہ 30 لاکھ بچوں کی جو مائیں ہیں ان کی دعاؤں سے ہمارا کام چل رہا ہے. اور یہ آپ کا فوکس اب انٹیریئر سندھ ریموٹ ایریاز میں، بیکاز ظاہر ہے دیکھیں when it comes to کراچی نو ڈاؤٹ ضرورت ہے یہاں پر بھی، لیکن ریموٹ ایریاز جہاں پر تو بالکل فیسلٹیز نہیں ہے وہاں پر زیادہ ضرورت ہے. بالکل. اب دیکھیں ہمارا ایمرجنسی روم ایک سکھر میں ہے، لیکن جو اس کے آؤٹسکرٹس ہیں، جو ڈسٹرکٹ لیول ہاسپٹلز ہیں، وہاں پر ہم نے ٹیلی میڈیسن کے تھرو بچے کا علاج شروع کر دیا ہے. تو بچہ اگر فار ایگزامپل کشمور کے تعلقہ ہسپتال میں آتا ہے تو ہمارا کنسلٹنٹ جو یہاں سول ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہے، سول ہاسپٹل میں ہمارا ٹیلی میڈیسن کا ہیڈ آفس ہے،
वहाँ पे ट्रीट करते हैं, कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से फिर हमारे वहाँ उस बच्चे को हमारी जो सक्खर इमरजेंसी रूम है वहाँ रेफर करते हैं। सिंस हमारा सारा सिस्टम ऑनलाइन है तो सारा उस बच्चे का जो डेटा, उसके वाइटल्स, उसकी डायग्नोसिस, उसकी ट्रीटमेंट सक्खर ER के डॉक्टर के पास पहले से मौजूद होती हैं कि वो बच्चे के आने से पहले वो डॉक्टर्स तैयार हैं कि ये बच्चा हमारे पास इस कंडीशन में आ रहा है हो जाए और सेहत। देखिए बच्चे के लिए गोल्डन आवर कहते हैं, उसकी जिंदगी बचती है क्योंकि बच्चा बता नहीं सकता कि मेरी सांस उखड़ रही है या देखो मेरी आंख डायलेट हो रही है, वो बच्चा खामोशी से चला जाता है। तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है कि आप उस बच्चे की जान बचा सकें। तो थ्रू टेली मेडिसिन सैटेलाइट सेंटर्स जो हमारे अब तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कोई 11 के करीब टेली मेडिसिन सैटेलाइट होते पूरे पाकिस्तान में, सिंध और बलोचिस्तान में, फ्रॉम पशीन इन बलोचिस्तान टू कश्मीर इन सिंध। आपने बहुत अच्छा किया, इन्हीं 2 सूबों को टारगेट किया बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा मसाइल हैं और बलूचिस्तान में करना तो ये नो डाउट इट्स एन अचीवमेंट क्योंकि वहाँ पे तो रिमोट एरियाज पहुँच नहीं पाते। बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे ऐसी चीजों को आप आवाम तक पहुँचाएं क्योंकि वहाँ पे जो हालात है वो सबके सामने। मिसेस ताबिश, आज के दिन के हवाले से खुसूसी पैगाम आप देना चाहें वालिदैन को या जो फाउंडेशन काम कर रही हैं, सिर्फ नाम की हैं? नहीं, देखिए सब अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इसीलिए हमारा मुल्क चल रहा है क्योंकि ये कुछ पाकिस्तानियों के अंदर एक खुसूसियत ये है कि वो बस निकल के लोगों की मदद करने नो डाउट, रहम दिल। बेशक ये यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे का जो टॉपिक है जो आपने अभी जिक्र भी किया कि राइट्स ऑफ अ चाइल्ड, और सबसे बड़ा राइट ये है राइट टू लिव, राइट टू एक्सेस टू हेल्थ, क्वालिटी हेल्थ। तो हम सबको इस दिन से ये एहसास मिलता है कि हमें अपने फ्यूचर को बेहतर करना है, हमें फ्यूचर को बेहतर करना है तो बच्चों पे इन्वेस्ट करना है। Exactly. That's so true. Thank you so very much. साथ मौजूद थे आप दोनों का बेहद शुक्रिया। You guys are doing marvelous. Keep up the good work. वक्त हो गया खत्म, आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। वीकेंड तो है लेकिन बाहर जाने की कतई जरूरत नहीं, घर पे बैठिए। अगर आप जा रहे हैं तो, अगर जाना बहुत जरूरी है तो मास्क पहन कर जाए, वरना घर बैठे। क्या मसला है? मिलेंगे मंडे को। अल्लाह हाफिज।